بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانون کی پاسداری، چیپٹر نمبر 7 ہے، اور اس کا فرسٹ ٹاپک ہے قانون کی پاسداری۔ ہماری بک کا لاسٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 7، اور اس کا فرسٹ ٹاپک ہے قانون کی پاسداری۔ ہم اس کو 4 پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے۔ قانون کی پاسداری، پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کا مطلب کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے، پھر ہم پڑھیں گے کہ اس میں حدیث پاک کی روشنی میں کیا حکم آیا ہے، اور پھر اسوہ حسنہ بہترین مثالیں اس کے بارے میں اسلامک ہسٹری سے۔ تو مفہوم کی بات کریں ہم تو 2 لفظوں کا مجموعہ ہے قانون کی پاسداری، ایک قانون ہے اور ایک پاسداری لفظ ہے۔ تو لغوی معنی ہم دیکھیں تو قانون کا لغوی معنی ہے اصول یا ضابطہ، ضابطہ یا اصول، اور پاسداری کا مطلب ہے تحفظ، حفاظت، اطاعت یا پیروی، یہ اس کے میننگ ہے۔ اب مفہوم میں ہم 2 چیزیں کرتے ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اس کی اصطلاحی تعریف۔ تو اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کسی قانون پر عمل پیرا ہونا، کسی قانون کی حفاظت کرنا، کسی قانون کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، یہ قانون کی پاسداری کہلاتا ہے۔ یہ ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید سے اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کے پابند ہیں، قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں تمہارا حاکم بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ اب ان 3 ہستیوں کی اطاعت ہم پر لازم اور فرض ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، ان 3 کی اطاعت فرض ہے۔ اولی الامر میں دیکھیں تو گھر کے اندر جو گارڈین ہوتا ہے، بڑا بھائی ہو یا فادر ہو، اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے۔ کلاس میں دیکھیں تو ٹیچر ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے۔ کسی انسٹیٹیوٹ میں دیکھیں تو جو سربراہ ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے۔ کسی صوبے میں دیکھیں تو صوبے کا جو حکمران ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ملک میں دیکھیں تو ملک کا جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اولی الامر۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کوئی ناک کٹا حبشی بھی حاکم بنا دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے، نہیں لازمی تم اس کی فرمان برداری کرو۔ جیسا بھی تم پر حکمران بنا دیا جائے تو حاکم کی اطاعت لازم ہے۔ صرف ایک بات پر ذہن میں رکھیے گا، اگر حکمران یا گارڈین یا کوئی بھی بندہ ہے کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہو، پھر ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہمارے والدین میں سے ہوں، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ اگر حکم دیتا ہے، پھر ہم اس کے پابند نہیں ہیں، اس کی بات نہیں مانیں گے ہم۔ ادروائز ہم ہر ایک حکم کو بجا لائیں گے اور اس کو پورا کریں گے۔ تو یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو ہم نے اس کو 3 پوائنٹ آف ویو سے پڑھا ہے۔ پہلے اس کا مفہوم پڑھا، پھر قرآن مجید سے اس کی دلیل پڑھی ہے، پھر حدیث پاک سے اس کی دلیل پڑھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسوہ حسنہ اسلامک تاریخ کے اندر اس کی بہترین ایگزامپلز ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے قانون کی پاسداری کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک بار قبیلہ بنی مخزوم، جو ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، اور اسلام کے اندر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہے مرد ہے، جس نے چوری کی ہے، بالغ ہے، تو اس کی سزا اسلام کے اندر یہ فکس ہے۔ تو جب اس قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے تو اس قبیلے کے لوگوں نے یہ سمجھا اگر اسے چوری کی سزا دے دی گئی
تو پھر ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ چوری میں انوالو ہیں۔ تو ہمیں اس عورت کو سزا سے بچانا چاہیے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سفارشی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو ان کو اپنا سفارشی بنا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اس عورت کو سزا نہ دیں۔ وہ کہتے ہیں جو فائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاگو کر دیتے ہیں ہم فائن پے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ اپنے چھوٹوں کو تو سزا دیتے تھے لیکن بڑوں کو سزا نہیں دیا کرتے یا معاف کر دیتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میری بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اس پہ بھی سزا لاگو کرتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو لاگو کیا تھا۔ تو یہ آپ کی لائف سے مثال ملتی ہے کہ آپ نے قانون کی پاسداری ہر صورت میں کی ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لائف میں بھی اس طرح کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار مدینہ میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہ رہے، اب پیسے کم ہو گئے، دولت کم ہو گئی، کافی عرصہ بارش نہ ہوئی، کھیتیاں برباد ہو گئی، تو لوگوں کے پاس گلہ بانی کے لیے بھی جانور نہیں تھے۔ تو اب پرابلم یہ پیش آئی پیسے نہیں ہیں اور عید کا موقع ہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت کے بیت المال سے کپڑے منگوا کے لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ اب جب ملک شام سے کپڑے منگوائے گئے تو کپڑے کم پڑ گئے، اب پورا سوٹ نہیں تقسیم کیا جا سکتا تھا، پھر ایک ایک چادر تقسیم کی گئی، لیکن چادر کا سائز اتنا تھا اس سے پورا لباس نہیں بنتا، یا قمیض بنتا تھا یا پھر شلوار بن سکتے تھی۔ تو آپ نے ایک ایک چادر سب کو ڈیوائیڈ کر دی۔ آگے آگے جمعے کے دن آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب نے اس ایک چادر سے یا تو قمیض بنوایا ہوا تھا یا دھوتی باندھی ہوئی ہے یا شلوار وغیرہ بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پورا لباس پہنا ہوا۔ تو آپ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی آپ کوئی بات کہتے تھے لوگوں کو کہتے کہ میں قانون بنانے لگا ہوں، کیا تم اس کو فالو کرو گے؟ تو لوگ اگر کہتے ہم فالو کریں گے پھر آپ اس کو لاگو کرتے، ورنہ نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ سارے لوگ مان لے میں نہیں مانوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ ملک شام سے جو آپ نے چادریں منگوائی ہیں ان میں سے آپ نے دغا کیا، سب کو ایک ایک چادر دی اور آپ نے خود 2 استعمال کی ہیں، کیونکہ آپ کا نے کمپلیٹ لباس پہنا ہوا ہے، اس ایک چادر سے کمپلیٹ لباس نہیں بنتا تھا۔ تو اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے صحیح بات کی ہے، میرے بابا نے بھی ایک ہی چادر اپنے حصے کی لی تھی، لیکن جو میرے حصے کی چادر تھی میں نے اپنے باپ کو دے دی تاکہ ان کا لباس کمپلیٹ ہو جائے، تو میں نے وہ چادر یوز نہیں کی ہوئی، باقی سارے لوگوں نے یوز کی ہوئی ہے۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ اب میرا جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے، اب آپ جو بات کہیں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ تو گویا قانون سب کے لیے ایک جیسا تھا، برابر تھا، کوئی امیر ہے یا غریب، ایک جیسا قانون ہوا کرتا تھا۔ نیکسٹ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لائف سے ہم مثال لیتے ہیں۔ تو جب آپ حکمران تھے تو اس وقت آپ کی زرہ چوری ہوگی۔ اب جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے ہاں پکڑی گئی، وہ بازار میں سیل کرتا ہوا پکڑا گیا۔ آپ حکمران تھے، آپ چاہتے تو اس سے زرہ واپس لے سکتے تھے اور اس کو سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ اس کیس کو عدالت میں لے کے گئے، وہاں قاضی کی عدالت میں کیس دائر کروایا اور قاضی نے ان سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، اور بدلے میں آپ نے 2 گواہ، ایک اپنا بیٹا اور ایک اپنا غلام پیش کیا۔ تو قاضی نے کہا میں ان کی گواہی نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ تو آپ کا سگا بیٹا ہے اور بیٹا ہمیشہ باپ کے حق میں گواہی دیتا ہے، اور جو غلام ہے وہ بھی ہمیشہ اپنے مالک کے حق میں گواہی دے گا، تو ان دونوں کی گواہی نہیں مانوں گا میں، کوئی اور گواہ لائیں۔ تو آپ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے ان دونوں گواہوں کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس اور کوئی گواہ نہ تھے، تو آپ نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ آپ نے کہا میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں چونکہ میرے پاس اور کوئی
گواہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کے جو یہودی تھا وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے زرہ آپ کو واپس کر دی اور کہا کہ میں نے اس طرح کا انصاف زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ تو گویا آپ کی لائف سے ہمیں انصاف کی یا قانون کی پاسداری کی مثال ملتی ہے۔ اس طرح سے ہم اسلامک ہسٹری میں جاتے جائیں تو ہمیں ہمارے حکمرانوں سے یا پھر ہمارے اسلاف سے، بڑے لوگوں سے قانون کی پاسداری کی بے بہا مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم نے 4 باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پہ مفہوم، پھر قرآن سے ریفرنس، حدیث سے ریفرنس، اور پھر 1-2 مثالیں اسلامک ہسٹری سے۔ اوکے۔